وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور وصل على روح محمد في الأرواح. صل على محمد زوجة محمد في الأجساد وصل على عبادات محمد رياضات محمد معجزات محمد اعزازات محمد نوازشات محمد افعال اعمال محمد. صل على اہل بیت محمد الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. اور سن کر اصحاب کی
باتوں کو کافر بھی مسلمان ہوتے تھے، سن کر اصحاب کی باتوں کو کافر بھی مسلمان ہوتے تھے۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، یہ شان ہے ان کے نوکروں کی، یہ شان ہے ان کے نوکروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے قلم دم تو دم بدم، اے قلم تو دم بدم، سوہنے نبی دا شان لکھ۔ آسمان تے معراج دی رت پہنچا ہویا، آسمان تے اللہ دا مہمان لکھ۔ آج سچے دل سے توبہ کر، بچ دنیا کے جنجال سے، توبہ کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو سیکھ حبشی بلال سے۔ تمہیں سے اے مجاہدو قوم کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، آواز سماعت فرمانے والی معززات، موقرات، اسلامی ماؤں بہنوں، بچیوں، اللہ میری ماؤں بہنوں بچیوں کے پردے سلامت رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ہی منگتا بنائے، اپنے در کا فقیر بنائے۔ اللہ پاک کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے۔ احباب گرامی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ اس جامعہ مسجد میں، جامعہ مسجد مانک موڑ اہل حدیث، خطیب پاکستان، بلبل قرآن، اللہ پاک کے نیک بندوں کی جماعت کے نیک صفت انسان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، اللہ کا قرآن پاک پیغمبر کا فرمان اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، اہل علاقہ محلہ کے لوگ اللہ کے گھر میں آئیں، بیٹھیں، اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو وقت، جو گھڑی، جو لمحہ، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو گھڑیاں اللہ کی یاد میں گزر جائے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے تابع کر لینا دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث ہے۔ قرآن سننا، قرآن مومنوں کے لیے بہار بن کے آیا، قرآن مومنوں کے لیے اللہ کی برہان بن کے آیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن مجید میں ایک صورت، ایسی صورت ہے جس کو قرآن پاک کی دلہن قرار دیا گیا، وہ سورہ رحمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، اللہ نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم کیا، اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم کیا، اللہ نے رحمت کی۔ سب سے پہلی رحمت اللہ کی اپنے بندوں پہ، علم القرآن، اس نے لوگوں کو قرآن سکھا دیا، اس نے انسانوں کو قرآن سکھایا۔ تو میرے بابو، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا قرآن۔ اس کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کرام اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے میرے صحابہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور جو علماء کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العالمین ان کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ جو علماء کی بات سننے کے لیے سفر کرتا ہے، اس میں جو قدم غبار آلود ہوتے ہیں وہ قدم اسی طرح ہے
جیسا کہ وہ اللہ کی راہ میں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں بلند و بالا ہو رہے ہیں۔ فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو قدم اللہ کی بات سننے کے لیے اٹھتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، مالک کائنات ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کر دی جاتی ہے جہنم کی آگ۔ تو میرے بھائیوں، محبت سے علماء کا پیغام سننا چاہیے، محبت سے علماء کی باتیں سننی چاہیے، محبت سے علماء کی باتیں جہاں ہو رہی ہوں اس مجلس میں بیٹھنا کار ثواب ہے کہ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس لینا بھی کار ثواب ہے۔ جس چمن وچ آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ ماشاءاللہ میرے پاک پیغمبر کے دیوانے پروانے قرآن مجید سے محبت کرنے والے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک رونق ہوگی، ایک جلوہ ہوگا، ایک مبارک محفل ہوگی۔ یہ مبارک محفل کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ اپنی بخشش کروانے کے لیے یہ مبارک رات جو آنے والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا ہم نے قرآن مجید، قرآن مقدس، کون سا قرآن مجید؟ فرمایا جو تمہاری الماریوں میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہم نے اس کو برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے میرے بابو، بڑی ہی سعادتوں والی رات ہے، اس رات میں نازل کیا قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کر دیا قرآن مجید کو۔ کون سی رات، کیسی مبارک رات ہے جو اس رات کو اللہ کے لیے اٹھتے ہیں۔ کچھ ان راتوں میں چوریاں کرتے ہوں گے، ڈاکے ڈالتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، غلط کاریاں کرتے ہوں گے، لیکن یہ رات بڑی مبارک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس بابرکت رات کے اندر جو بندہ امام صاحب کے ساتھ رات گزار لیا کرتا ہے، قیام کر لیتا ہے ساری رات، اللہ پاک اس رات کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں جیسے اس بندے نے ساری رات اللہ کے سامنے قیام کیا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اس رات کو کے اندر اور رمضان کی دیگر راتوں کے اندر جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے، پروردگار اس کے سارے پچھلے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت مسلمہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، امت محمدیہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کے نبی کو بڑی محبوب ہے، ایک ایک رات قیمتی۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک راتوں میں پیدا کیا، نازل کیا۔ فرمایا مبارک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے اعلیٰ، افضل و اعلیٰ، برتر و بالا رات مبارک کریم رات ہے۔ فرمایا عام بندے کو کیا پتا کہ اس رات کا مزہ کیا ہے، اس رات کی الفت کیا ہے،
اس رات کی برکتیں کیا ہیں؟ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ میں تو طالب علم ہوں، طالب علموں سے باتیں کیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مولانا عبد الباسط جنجوعہ صاحب ہماری شان ہے، آن ہے۔ جب یہ ساؤنڈ کے سامنے، مائک کے سامنے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے مولانا عبد الرشید حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار تشریف لا چکے ہیں۔ جب یہ مائک کے سامنے اردو کے اندر اپنے مخصوص انداز میں جلوے بکھیرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جنگ کے مشہور و معروف خطیب اسلام مولانا عبد الباسط جنجوعہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حقیقت بات ہے، میں تو ان علماء کرام کے جوتے اٹھانا، ان کے خدمت کرنا اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں، اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں، عالم نہیں۔ اللہ پاک نے جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ انہی کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن ملا علماء سے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بھائی کسی کے پاس اس کے باپ کی جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، فیکٹری مل گئی، مال مل گیا، کوئی بینک بیلنس مل گیا، پیسہ مل گیا، لیکن علماء ایسے لوگ ہیں ان کے پاس نبیوں کی وراثت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ان کے پاس انبیاء کے علم کی وراثت ہے۔ احباب ذی وقار